زکوٰۃ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اندر واجب ہے؟ 4 چیزیں۔ العین، العین سے مراد سونا، چاندی، نقدی۔ نمبر 1 سونا، چاندی، نقدی، العین۔ ان عین کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں شامل ہیں۔ سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے، نقدی پر زکوٰۃ ہے۔ دوسری چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہے الانعام، چوپائے، جانور، اونٹ، گائے، بکری، اور اس کا نصاب تفصیلی طور پر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تیسری چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کھیتی، زراعت، حرث، کھیتی باڑی، اور کھیتی باڑی میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کی دلیل وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ تم کھیتیوں کا حق ادا کرو ان کے کاٹنے کے دن، جس دن وہ کاٹی جائیں۔ اس کے لیے حولان حول 1 سال کی شرط نہیں ہے، اس کے لیے جس دن کھیتی کاٹی جا رہی ہے اس دن زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے آپ پر۔ آپ جانتے ہیں کہ سال میں 1 مرتبہ آدمی گیہوں کی کھیتی کرتا ہے اور 1 مرتبہ چاول کی کھیتی کرتا ہے بعض علاقوں میں، کسی علاقے میں باجرے کی، کسی علاقے میں سبزیوں کی کھیتی کرتا ہے۔ تو ہر وہ چیز کھیتی کے اندر اہل علم نے ذکر کیا کہ ہر وہ چیز جس کو جمع کیا جاتا ہو اور جس کے ذریعہ سے روزی حاصل کی جاتی ہو، جس کو کھایا جاتا ہو، اس کے اندر زکوٰۃ واجب۔ تو یہ 3 چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہے وہ ہے مال تجارت، تجارت کا مال، بزنس، جو آپ بزنس کر رہے ہیں اور بزنس میں جو آپ مال کما رہے ہیں، جو پروفٹ حاصل کر رہے ہیں آپ، اس میں زکوٰۃ آپ پر واجب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے۔ کسبتم سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ یہ مال تجارت کی طرف اشارہ ہے، لہذا بزنس تجارت کے مال میں زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، فرض۔ اب کتنی دینا ہے، ان کا نصاب کیا ہے، آئیے مختصراً اس کی طرف بھی اشارہ کرتے چلتے ہیں۔ سونے کے اندر کتنی زکوٰۃ واجب ہے؟ سونا کتنا ہونا چاہیے؟ سونا جب آپ کے پاس 85 گرام کو پہنچ جائے تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ ادا کرنا آپ پہ واجب۔ کتنی؟ ربع العشر، یعنی 2.5%۔ کتنی ہوئی؟ مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں، 24 کیرٹ کا آپ کے پاس سونا ہے، مثال کے طور پر میں دیتا ہوں، باقی آپ بازار کا جو شیئر مارکیٹ کا جو معاملہ ہے وہ آپ جانتے ہوں گے، میں صرف مثال کے طور پہ مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر 85 گرام سونا ہوتا ہے 6 لاکھ روپے کا۔ 6 لاکھ روپے کا سونا آپ کے پاس ہوا۔ اب 6 لاکھ کے سونے کو یعنی 6 لاکھ روپے کو آپ تقسیم کر دیجئے 40 سے، جو نکلے گا اسی کی قیمت آپ کو ادا کرنا ہے۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کے تعلق سے 595 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے، 595 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو آپ کو اس میں سے 2.5% نکالنا ہے۔ اس کے اندر سے بھی وہی معاملہ ہے، 595 گرام چاندی آپ کی پہنچ گئی ہے، اب آپ کو 2.5% کے اعتبار سے اس میں سے نکالنا ہے۔ مثال کے طور پر چاندی کا جو ریٹ ہے، سونے چاندی کا ریٹ آپ جانتے ہیں عام طور پہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے ڈیلی، کبھی کسی دن کم ہے، کبھی کسی دن زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر 1 کلو چاندی 75,000 روپے کی ہے، 595 گرام چاندی کا ریٹ تقریباً 45,000 کچھ ہوتا ہے۔ اب 45,000 میں سے آپ اس کو تقسیم کر دیجئے 40 سے، 40 سے، جو قیمت وہاں پر آئے گی وہ آپ کو نکالنا ہے، یعنی تقریباً 1100 کچھ روپے قیمت ہوگی، وہ آپ کو نکالنا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے سونے اور چاندی کے
ریٹ کا نکالنے کا۔ اب تجارت کا مال ہے آپ کے پاس، جی ہاں، تجارت کا جو مال ہے اس میں کیسے نکالنا ہے آپ کو؟ بہت سمپل ہے، یہی طریقہ جو آپ نے یہاں اپلائی کیا تھا وہی طریقہ آپ وہاں پر بھی اپلائی کریں۔ مثال کے طور پہ میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، محمد صاحب کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، عبداللہ بھائی کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں۔ 2 لاکھ میں سے آپ اس کو 2 لاکھ کو تقسیم کر دیجئے 40 سے، جو نکلے گا وہی زکوٰۃ، یعنی 2 لاکھ کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 5,000 روپے، 4 لاکھ کی 10,000 روپے۔ تو اسی طرح آپ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 1 کروڑ ہے، سال گزر گیا ہے، اس پر سال گزر گیا، پروفٹ کے ساتھ جو اس نے حاصل کیا مال وہ 1 کروڑ تھا، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، آپ نکال کے دے دیں۔ بہت سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اور اگر مشکل ہے، دشوار ہے آپ پر، تو اہل علم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ کے شہر میں ماشاءاللہ اہل علم موجود ہیں، اہل علم سے رابطہ کیجئے، کانٹیکٹ کیجئے، ان سے معلوم کر لیجئے، آسانی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ اپنی زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ جانوروں، تو اس کے جانور ہمارے عام طور پہ پالے نہیں جاتے ہیں یا پالے جاتے ہیں تو ایک لمبی تفصیل ہے اس کی، ہر ایک کی الگ الگ تفصیل ہے۔ اونٹوں میں اتنی زکوٰۃ، کتنے اونٹ پہنچیں گے تو کتنی زکوٰۃ ہوگی، گائے میں کتنی، اسی طرح بکریوں میں کتنی، بھیڑ میں کتنی، الگ الگ تفصیل احادیث کے اندر اس کی موجود ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں ساری زکوٰتیں مدارس کو جاتی ہیں، ساری زکوٰتیں مدارس کو جاتی ہیں، سب مدرسے والے لے کے چلے جاتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں 8 مصارف ہیں۔ اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن مقدس میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ فقراء کو دینا ہے، فقیروں کو دینا ہے، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، والمساکین، اور مسکینوں کو دینا ہے، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مصرف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے قرآن مقدس میں تالیف قلب کے لیے، مثال کے طور پہ کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ جلد ہی مسلمان ہونے والا ہے، آپ مزاج کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، لہذا اس کے دل کو جوڑنے کے لیے آپ اس کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ یا اسی طرح کوئی مسلمان ہے لیکن ابھی کمزور ایمان ہے اس کے یہاں، ابھی پختہ ایمان نہیں ہوا ہے، تو اس کے دل کو جوڑنے کے لیے اس کو زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے ہیں، جو بیچارے آتے ہیں باہر سے، امام کی طرف سے، حاکم وقت کی طرف سے جن کو بھیجا جاتا ہے، جن کو جبات الصدقات کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے، لہذا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی، وہ حقدار ہیں زکوٰۃ کے، اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن۔ اسی طرح زکوٰۃ غلام جو ہیں، آج کل تو خیر زمانہ ختم ہو گیا، لیکن جو غلام اس وقت ہوتے تھے تو ان کو بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو مقروض آدمی ہے، آپ جانتے ہیں بیچارے نے قرض لیا تھا، ڈوب رہا ہے، لہذا اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مقروض آدمی۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اچھے کام کرنے کے لیے مدارس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جہاد کے لیے بہت ساری، غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا، غزوہ موتا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا، غزوہ اوطاس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو مدارس وغیرہ کو یا اس طرح کے کام، دعوتی سینٹر جو لوگ چلاتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن یاد رہے مسجدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مسجدوں کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں آپ، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے کہ آپ جائیں اور مسجدوں کے نام پر زکوٰۃ ادا کریں، نہیں، جائز نہیں ہے، اہل علم نے سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے، لہذا مسجد کے لیے صاف ستھرا پیسہ دیجیے، آپ حلال صاف ستھرا اچھا بہتر پیسہ دیجیے۔ وابن السبیل، اسی طرح مسافر، کوئی آدمی ہے گزر رہا تھا، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، چوری ہو گیا اس کے پاس پیسہ، اب آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کو پیسہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ 8 مصارف اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایک ہی آدمی کو اپنی پوری زکوٰۃ دے دے، 2 لاکھ روپے تھے، 5,000 زکوٰۃ بنتی تھی، اس نے کیا کیا، سارا اٹھا کر کے مدرسے کو دے دیا، جائز۔ اور کوئی آدمی ہے کہ 5,000 زکوٰۃ بنتی تھی،
اس نے کیا کیا؟ ہر ایک کو 500 یا 600 روپے دے دیے، کسی کو 1000 دیے، کسی کو 2000 دیے، کسی کو 5000 دیے، 8 مصارف جن کا تذکرہ ہے ان کو دے دیے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ بہت سارے سوالات کیے گئے، معذرت کے ساتھ 2-3 منٹ اور لوں گا میں۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور کن لوگوں کو نہیں دی جائے گی؟ نمبر 1، آل نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، مالداروں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ کو لیا جائے گا اور ان کے فقراء محتاجوں پر زکوٰۃ کو دیا جائے گا۔ ایک شہر والے دوسرے شہر والے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسی حدیث سے استدلال کیا۔ ایک ملک والے دوسرے ملک والوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سعودی عرب ہندوستان والوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ہندوستان والے سعودی عرب، یمن، مصر، شام والوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسی حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا۔ تیسرا، کفار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مشرکین کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، جو عام کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اصول فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اصول سے مراد باپ، دادا، اس کے بعد پردادا، پردادی، اوپر جتنا بھی آپ چلے جائیے، یہ جو باپ دادا ہیں، اولاد ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح فروع کو اصول زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی باپ، دادا، ماں وغیرہ یہ جو ہے اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، جی ہاں، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، کیوں؟ کیونکہ بیوی کا نان و نفقہ خرچہ آپ پر واجب ہے، لیکن بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، جی ہاں دے سکتی ہے۔ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زینب نے جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر غریب ہیں تو کیا میں ان کو اپنے زکوٰۃ کے مال میں سے دے سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دے سکتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا صدقۃ وصلۃ، کہ یہ صدقہ بھی ہے اور پلس رشتہ داری کو اچھے انداز میں جوڑنا بھی ہے۔ بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں، بھائی کو زکوٰۃ دینا، بہن، سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ شخص، ایک قاعدہ دے رہا ہوں میں، اصول دے رہا ہوں آپ کو، ضابطہ دے رہا ہوں، ہر وہ شخص جس کا نان و نفقہ آپ پر واجب ہے آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہر وہ شخص جس کا نان و نفقہ آپ کے ذمے میں واجب ہے آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی ان کے علاوہ جن کا نان و نفقہ آپ پر واجب نہیں ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چچا کو، چاچی کو، پھوپھا کو، پھوپھی کو، بھائی کو، بہنوں کو، سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین جو کچھ ہم نے مختصر وقت میں مختصر احکام و مسائل زکوٰۃ کے سنے ہیں ہمیں صحیح طور پر ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ کی حکمت اصل یہ ہے کہ مسلم معاشرے کو مضبوط بنایا جائے اقتصادی طور پر، معیشت کے طور پر، لہذا اپنے معاشرے کو مضبوط بنائیے۔ اپنے جو غریب بھائی ہیں، آپ کے فقیر بھائی ہیں، محتاج مسکین بھائی ہیں، آپ ان کو اپنے مال کا ایک حصہ دیجئے تاکہ وہ مضبوط رہیں اور دیگر قومیں پھر آپ پر نہ ٹوٹ پڑے، اور جب آپ مضبوط رہیں گے تو دوسرے لوگ آپ پر حملہ کرنے کے بارے میں 100 مرتبہ سوچیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔